آج ایک میں ایسی موٹیویشن سٹوری لے کے آیا ہوں. 8.5 سال کی تھیں. ایک انہیں وائرل انفیکشن ہوئی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئیں. وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمت کی اور اس بیماری کو شکست دی. بیڈ پہ ہوتی تھی اور بچوں کی باہر گلی میں کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں. میرا بہت دل کرتا تھا چیزیں میں اپنے اوپر ریمیڈیز اپلائی کرتی رہتی تھی. لائک کچھ بھی میں نے ٹی وی میں دیکھ لیا. اور زبردست آپا کا جیسے ٹوٹکے ہیں ویسے ہی آپ کو ٹوٹکے ہیں. یہ میں ہی محنت کر رہی ہوں. اب میں ہی جاگ رہی ہوتی ہوں, میں ہی سارا کر رہی ہوتی ہوں, اور ڈبل ٹرپل کام ہو رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں وقار عظیم. آج ایک میں ایسی موٹیویشن سٹوری لے کے آیا ہوں جس میں ایک خاتون یعنی کہ جب بچپن میں وہ 8.5 سال کی تھیں, ایک انہیں وائرل انفیکشن ہوئی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئیں. ان کا صرف ایک ہاتھ کام کر رہا تھا, باقی پورا جسم ویسے ہی ایک جگہ پہ وہ لیٹی ہوئی تھیں. نہ وہ کھا پی سکتی تھیں نہ وہ کوئی کام کر سکتی تھیں. ان کے پیرنٹس نے انہیں پالا, مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمت کی اور اس بیماری کو شکست دی. آج انہیں چلنے پھرنے میں تھوڑی مشکلات تو پیش آتی ہیں, مگر انہوں نے کامیابی اتنی حاصل کی کہ انہوں نے اپنا ہی کاروبار بھی سٹارٹ کر لیا. آج ہم موجود ہیں اسماء عثمان کے ساتھ. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی کامیابی کا راز پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, جب پیرالائز ہوئیں تو اس کے بعد کیسے موٹیویشن آئی کہ آپ نے ہمت کرنی ہے اور آگے کامیابی حاصل کرنی ہے, اٹھنا ہے بیڈ سے؟ اٹ واز ویری ٹف ٹائم فار می کہ بیڈ پہ ہوتی تھی اور بچوں کی باہر گلی میں کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں. میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں بھی جس طرح پہلے بالکل ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور اچانک بیڈ پہ آ جاتا ہے. اٹ از ویری ہارڈ ٹائم. لیکن الحمدللہ مائی پیرنٹس ور ویری سپورٹیو. مائی سسٹر بردر ور ویری سپورٹیو اینڈ دے ہیلپ می الاٹ. اینڈ انہوں نے کبھی یہ ریئلائز نہیں ہونے دیا کہ آپ پیچھے ہو جائیں, آپ ایک اسپیشل پرسن ہیں یا آپ کو آگے لے کے نہیں جانا. ایون مائی فرینڈز ان کالج اینڈ schools, they were also very supportive at that time. اور الحمدللہ ان کی جو ہے ایک موٹیویشن مجھے ساتھ ساتھ رہی ہے, اور میں نے اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں اس چیز پہ لے کے کہ میرے اندر کوئی ویکنس ہے یا کوئی پوائنٹ میرے اندر مسنگ ہے. تو آپ نے بتایا کہ آپ اس نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے, تو آپ نے جب ایجوکیشن حاصل کرنی کیا کبھی ٹیچر نے سپورٹ کیا آپ کو اور اسٹوڈنٹس نے جب کلاس فیلوز تھے؟ نہیں, میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچہ تھی لیکن بہت پوزیشن ہولڈر نہیں تھی یونیورسٹی لیول میں اسپیشلی. تو مجھے جہاں تک یاد ہے یونیورسٹی لیول میرا بہت ورسٹ گزرا تھا, کیونکہ وہاں پہ بوائز ہوتے ہیں اور شاید ہم بہت زیادہ ایک امیچور ایج میں ہوتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ٹو بی ویری فرینک. اور اس ٹائمنگ میں مجھے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا. یونیورسٹی میں کچھ آپ کی ہر چیز اوپر ہوتی ہے, لائک لائبریری آپ کے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جانا, اور وہ کافی پرابلمس تھیں. گر جاتی تھی کیونکہ کافی مسلز ویک تھے, تو اس طرح کا بھی مجھے مشکلات کا سامنا ہوا ہے. لیکن میری کالج لائف بہت اچھی تھی, جس طرح باقی سب لڑکیوں کی ہوتی ہے, ہلا گلا موج مستی اور شرارتیں میری بہت زیادہ تھیں, جس کی وجہ سے میں پورے کالج میں ان بھی تھی. آج کل دیکھا گیا ہے کہ رشتے بہت مشکل سے ہو رہے ہیں, مگر جب بیماری اس طرح کی ہو اس ٹائم شادی کا کرنا اور رشتہ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کی شادی کس طرح ہوئی؟ میری شادی تو لو میرج تھی الحمدللہ. لیکن وہ لو میرج کے سائڈ افیکٹس اور لو میرج کے جو پازیٹیو اور وہ دونوں افیکٹس میری لائف میں ساتھ ساتھ رہے ہیں. اور باقی یہ کہ میرج بہت مشکل تھا یہ والا کام, کہ میرے ہسبینڈ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا, اپنی فیملی کو منایا, دین انہوں نے میری فیملی سے بات کی. تو کافی ٹف ٹائم تھا بیکاز انہوں نے مجھے پسند کیا تھا, اور ایک ایبل بندہ ہو کے اگر ڈسیبل کو پسند کر رہے ہیں تو دیٹس ہیڈس آف. اور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو اسپارک میرے اندر دیکھا ہوگا. اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز نتھنگ, آئی واز جسٹ اے ماسٹرز ڈگری ہولڈر, اور بی ایڈ میں نے اس کے بعد میں کیا تھا. دین میں نے بینکس میں جاب کی اور اسکول وغیرہ میں کافی میں نے جاب وغیرہ کی تھی. آپ نے بتایا کہ وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں, تو ابھی آپ بچوں کو خود یعنی ٹیک کیئر گھر کی اور بچوں کی کر رہی ہیں, اور ساتھ اپنا بزنس بھی. کس طرح ٹائم مینیج کرتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, میں ان کی کمی بھی محسوس کرتی ہوں. اس چیز کو لے کے میں ان کو بولتی بھی ہوں کہ دیکھیں میں فادر مدر دونوں کا پلے جو ہے مطلب رول پلے کر رہی ہوں. دین اس کے بعد میں ان کی ٹیچر بھی ہوں. میرے بچے الحمدللہ پوزیشن ہولڈر ہیں تھرو آؤٹ, ان کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے زیادہ نیچے نہیں جاتے ہیں. پھر بیسٹ اسکول کے بچے بھی میں نے بتا دیا, اچھے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی میں ان کو لے کے جا رہی ہوں, دین کے حوالے سے بھی میں ان کو سمجھا رہی ہوں. تو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ہار نہیں مانتی ہوں, اپنے بچوں کو ابھی سے محنت کرنا سکھا رہی ہوں. میں ورک شیٹس نکالتی ہوں کمپیوٹر میں, مطلب شاپس میں خود جاتی ہوں ٹریول کر کے, آٹو کروا رہی ہوں, چاہے میں نے رات دن نہیں دیکھنا ہوتا. اور مجھے ایک بات آپ کی باتوں سے یاد آ گئی, شاپس والے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں میم آپ کہیں پڑھاتی ہیں؟ میں کہتی ہوں نہیں. یہ آپ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ میں کہا میرے بچوں کے لیے.
اور وہ بہت حیران ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے, آپ اتنی محنت کر رہی ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے, اور کون سی کلاس میں 1 اور 2 میں ہیں. لائک ابھی سے اگر ہم ان کو سکھائیں گے کہ آپ نے ایکسٹرا بھی پڑھنا ہے, آپ کو ایکسٹرا ورک شیٹس کا کام بھی آنا چاہیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے, اللہ تعالیٰ امیدوں پہ قائم رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ آگے جا کے مجھ سے بھی زیادہ جو ہے موٹیویٹیڈ ہوں اور اچھی اسٹرانگ ان کی سٹوریز ہوں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اچھا آپ مجھے اپنے بزنس کا تھوڑا بتائیے, کیا چیز ہے اور کس طرح سٹارٹ کیا؟ بزنس کا بیسیکلی میں نے اپنے اوپر پہلے کچھ چیزیں میں اپنے اوپر ریمیڈیز اپلائی کرتی رہتی تھی. لائک کچھ بھی میں نے ٹی وی میں دیکھ لیا اور میڈیا میں بعد میں آئے تو ہم اس میں دیکھنا شروع کر دیا. مجھے اپنے اوپر کرنے کا بہت شوق تھا, خود سے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ سے پیار کرنا, یہ مجھے بہت پسند ہے. میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ اگر میں ڈسیبل ہوں تو میں نے اپنی بالکل چھوڑ دوں. میں اپنی بہت سی فرینڈس کے لحاظ سے بہت بیٹر ہوں, گھر کو مینیج کرنے کے لحاظ سے, کچن مینیج کرنے کے لحاظ سے, بچوں کو کہنے کے اور اپنے آپ کو بھی. لائک مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی گندگی رکھ کے بیٹھے ہوں یا آپ اپنے آپ کو بالکل اسپائل کر دیں. اور اس طرح ہی کرتے کرتے جو ہے میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا, اوور اے نائٹ ایک آئیڈیا آیا کہ اف آئی ایم اپلائنگ دیز کائنڈ آف پروڈکٹس آن مائی سیلف اینڈ وائی شوڈ آئی مطلب سیل ان دا مارکیٹ. اور اس طرح میری ریلیٹیوز وغیرہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں بھی آپ بنا کے دیا کریں, کیونکہ بیکاز اٹ شوز آر ویری بیسٹ ریزلٹس. تو دین میں نے اپنا آئل میکنگ اسٹارٹ کیا, اور کوئی میں نے کسی سے نہیں کہا, نہ میں نے اجازتیں لی جا کے یار مجھے بتاؤ میں کروں کہ نہیں کروں. اٹ از مائی لائف, اٹ ول بی مائی پرسنل ڈیسیژن, وٹ شوڈ آئی ڈو. میں ہی محنت کر رہی ہوں, اب میں ہی جاگ رہی ہوتی ہوں, میں ہی سارا کر رہی ہوتی ہوں, اور ڈبل ٹرپل کام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ بیسٹ ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو زبیدہ آپا کا جیسے ٹوٹکے ہیں ویسے ہی آپ کو ٹوٹکے ہیں یہ؟ ہاں جی بالکل, ٹوٹکے بھی میں بتاتی ہوں جو میرے سے فون پہ اور فرینڈشپ لیول میں سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کو لے کے جاتی ہوں کہ آپ کو جو پرابلم ہوگی آپ مجھے بتائیں, منی بیک گارنٹی میں ان کو دیتی ہوں. بعد میں ان کو اتنا کر لیتی ہوں کہ وہ میرے پہ یقین بھی کر لیتے ہیں پروڈکٹ کے اوپر. آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ فیک بھی چیزیں آ رہی ہیں, اور ٹوٹکے اس طرح ہی کہہ لیں ریمیڈیز ہماری امیوں دادیوں کے جو نسخے تھے ہم انہیں کو لے کے آگے چلیں گے. اور اس میں میری پروڈکٹس میں سب سے مین اور امپورٹنٹ بات جو میں بولتی ہوں وہ آرگینک چیزیں ہیں. مطلب بالکل آپ کو میں کیمیکل نہیں ملے گا آپ کو اس کے اندر, اس لیے اس کی تھوڑی فریگننس میں بھی پرابلم آ جاتی ہیں. کچھ کسٹمرز یہ کہتے ہیں خوشبوئیں نہیں ہیں, پھر کیمیکل چاہیے تو دین ڈونٹ کم ٹو می. تو اب آگے آپ کیا سوچ رہی ہیں, اس سے کتنا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اٹ واز اونلی این آرگینک ہیئر آئل, اینڈ دین میں نے موئسچرائزنگ کریمس, لوشنز اینڈ سیرم, ہیئر سیرم, فیس سیرم بھی اسٹارٹ کر دی ہیں. اور اب آگے جو جیسے جیسے ویدر چینج ہوگا ہماری اور بھی پروڈکٹس ہیں جو ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں. فیوچر پلاننگ چل رہی ہے, اور میں اکیلی ہوتی ہوں اس لیے مجھے ذرا سلو چلنا پڑتا ہے. تو میڈیا بھی میں اپنا خود ہینڈل کر رہی ہوں, جو سوشل میڈیاز کے ہیں نمبر پہ بھی میں خود ہی ہوتی ہوں. ابھی فی الحال میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سارا کام اکیلی کر رہی ہیں, یعنی کوئی کمپنی نہیں, کوئی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں اس میں کہ پروڈکٹ بنانے میں یا صرف سیل کرنے میں, اکیلی ہی آپ سب کچھ دیکھ رہی ہیں؟ نہیں, پروڈکٹ بنانے میں میری ہیلپر ہے ان کے بغیر نہیں ہوتا ہے کام. ہیلپر ہیں اور ان سے ہی گائیڈ لائن لیتی رہتی ہوں, اچھا تم بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے, تم بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے. اینڈ دین ون آف مائی مطلب رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ فی الحال میں جن کو بولوں گی, میرے بچے میری سپورٹ کرتے ہیں. مجھے میری جو ہماری پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کو پیکنگ کرنے میں نے ان کو ساتھ میں لگایا ہوا ہے. اپنی بیٹی میری بہت چھوٹی ہے, 6 ایئرس کی ہے, لیکن وہ میرے ساتھ کرتی ہے کام. بیٹے کو بھی میں کہتی ہوں پارسل دے کے آئیں گے, آپ پارسل لے کے آئیں, مطلب جس طریقے سے بھی ہمارا چاہے ڈور تک بھی کام کروانا ہے, لیکن آپ اپنے بچوں کو اگر ابھی سے عادت ڈالیں گے تو وہ کام ضرور کریں گے آگے جا کے. اور میری کزن اور میری سسٹر یہ دونوں ماشاءاللہ میرا بہت ساتھ دیتے ہیں, سعد اور افشاں. ان دونوں کے بغیر آئی تھنک سو میں نہ کر پاتی کچھ, اور یہ دونوں میرا بہت ساتھ دیتے ہیں. لائک رات کو بھی فون کر دو, بھائی مجھے یہ کام ہے, یہ والی بات سن لو میری, اور الحمدللہ دے آر اویلیبل فار می. اگر کوئی جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ لینا چاہ رہے ہیں, وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیر آر 3 ہینڈلز. لائک آپ ای میل بھی کرتے ہیں, لیکن آج کل ای میل کوئی کرتا نہیں ہے, ڈائریکٹ ہم کال پہ ہی زیادہ آنا پسند کرتے ہیں. تو میں ایک نمبر بتا دیتی ہوں, 03242424 اور یہ میرا نمبر ہے, مطلب جس پہ آپ اپنا کانٹیکٹ کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. دین پیور او ہب, مطلب پیور آرگینک ہب کے نام پہ انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر ہیں, جو کہ ابھی تو میں ہی فی الحال ہینڈل کر رہی ہوں. انشاءاللہ فردر آئی ول ڈو مارکیٹنگ ایز ویل. انشاءاللہ. ناظرین,
جو ان کا بزنس ہے اس کے لنکس اور نمبر آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. اگر آپ کوئی چیز بھی لینا چاہیں تو ان سے آسانی سے لے سکتے ہیں. یہ تھی اسماء عثمان کی اسٹوری, کس طرح انہوں نے ہمت کر کے ایک ڈسیبلٹیز ختم کر کے اور کامیاب عورت بنی اور جنہیں اپنے بچوں کو بھی کامیاب بنانا ہے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.